بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہمارا پاک اسٹڈی کا جو لیکچر ہے وہ ہے سیاحت کی کشش، ٹورزم ان پاکستان. سیاحت کی کشش ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کے لیے سیر و تفریح کے مواقع کتنے ہیں، یا پاکستان ٹورسٹ کے لیے کتنا اٹریکٹیو ہے. پاکستان بلند پہاڑوں، خوبصورت وادیوں، سرسبز اور زرخیز میدانوں کی سرزمین ہے. یہ ملک سیر و سیاحت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. یہاں کی وادیاں خوبصورت اور دلکش مناظر پیش کرتی ہیں، جن میں وادی نیلم، وادی کاغان، وادی سوات، وادی چلاس، ہنزا، ایوبیا، مری، نتھیا گلی، گلگت، سکردو اور زیارت وغیرہ شامل ہیں. ان علاقوں میں گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ علاقے برف سے ڈھک جاتے ہیں، یعنی یہاں برف باری ہوتی ہے. پھر پاکستان میں اسی برف کے پگھلنے سے خوبصورت آبشاریں یعنی واٹر فالز، جھیلیں، بل کھاتی ہوئی سڑکیں اور بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں ہیں. یہاں کے خوبصورت لہلہاتے میدان اور دریاؤں اور نہروں کی سرزمین خوبصورت پھول اور لذیذ ترین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں. یہ تمام چیزیں سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں، جس سے سیر و سیاحت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. اگر پاکستان ٹورزم یعنی سیر و سیاحت کو مزید ترقی دے تو خاصا زر مبادلہ کما سکتا ہے. سیاحت کی وجہ سے لوگوں کو کاروبار ملے گا اور ملک میں معاشی استحکام آئے گا، یعنی معاشی خوشحالی آئے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس سائٹ پر انویسٹ کرنے سے ہمیں اتنے فائدے حاصل ہوں گے، تو پھر کیوں پاکستان ٹورزم کو فروغ نہیں دے رہا، اس طرف کیوں توجہ نہیں دے رہا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ بھی آپ یہاں سمجھ لیں. پہلی وجہ تو بیٹا یہ ہے کہ جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وادی سوات، چلاس، یہ گلگت، سکردو اور یہ جو سائڈیں ہیں ہماری شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہاں ایک بڑی وجہ تو ہے دہشت گردی. اب یہ دہشت گرد جو ہے نا یہاں مطلب پناہ لیے ہوئے ہیں. اگرچہ ہم نے ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کئی بار یہاں ملٹری آپریشن ضرب عضب کے نام سے بھی کیا، آپریشن رد الفساد بھی ہم نے یہاں کیا. آرمی بہت عرصے سے یہاں ان ایکشن ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، لیکن کئی پرابلم ہے، یہ علاقے ابھی کلیئر نہیں ہیں. اگر ہم غیر ملکی سیاحوں کو یہاں لے آتے ہیں اور ان کو کوئی کڈنیپ کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، تو اس سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوگا. ایک وجہ تو یہ ہے. پھر دوسری وجہ ہے یہاں کی مقامی ثقافت. یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو غیر ملکیوں کا یہاں آنا پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی، ان کا عجیب سا کلچر ہے، ان میں شرم حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے. یہاں کے مقامی لوگ بڑے پردے والے ہیں، غیرت والے ہیں، تو یہ اس قسم کے سیاحوں کا یہاں آنا پسند نہیں کرتے. یہاں کا مقامی کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہاں پر غیر ملکی سیاحوں کو لایا جائے. یہ لوگ ظاہر ہے ریزسٹ کریں گے اور اس پر وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تیسری بڑی وجہ ہے پاکستان کے مالی حالات. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے
کہ ہم ان علاقوں میں کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹس بنا دیں, یہاں کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہوٹلز بنا دیں, اچھے ہوٹلز ہوں 5 سٹار, جہاں لوگ دوسرے ملکوں سے یہاں آئیں تو رہیں, اچھی سڑکیں ہم بنائیں. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, انویسٹ ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان یہاں انویسٹ کرے, ٹورزم کو فروغ دے, اس کو بڑھائے, تو پاکستان ٹھیک ٹھاک زر مبادلہ یہاں سے کما سکتا ہے. پاکستان ان علاقوں کو اگر شو کرے پوری دنیا کے سامنے, تو یقین مانیں یہ علاقے اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگ سوئٹزرلینڈ کو بھول جائیں, لوگ فرانس اور پیرس نہ جائیں, بلکہ وہ پاکستان آئیں. اور ہر سال یہ جب لاکھوں کروڑوں لوگ پاکستان میں آئیں گے, تو اس سے پاکستان میں ایئر لائنز نفع کمائیں گی, یہاں کے ہوٹلز نفع کمائیں گے, مقامی کاروبار اچھا چلے گا. لیکن یہی وجوہات ہیں, ایک تو یہاں کا مقامی کلچر ہے, پھر یہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے, پھر پاکستان کے پاس سرمایہ اتنا نہیں ہے کہ یہاں انویسٹ کرے. لیکن پاکستان کے پاس یہ ایک چارم ہے, یہ پاکستان کے پاس ایک پوائنٹ ہے, اگر پاکستان اس پر غور کرے تو ٹھیک ٹھاک نفع پاکستان یہاں سے کما سکتا ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیٹا, پاکستان بحیثیت گزرگاہ برائے افغانستان اور وسطی ایشیا. گیٹ وے ٹو لینڈ لاکڈ کنٹریز. اب یہاں تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ لینڈ لاکڈ کنٹریز کیا ہیں اور پاکستان کیسے ان کا گیٹ وے ہے. پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک تاجکستان, کرغیزستان, ترکمانستان, ازبکستان, قازقستان, آذربائیجان واقع ہیں. یہ میں آپ کو نقشے پر اس کی وضاحت کرتا ہوں تھوڑی سی. یہ دیکھیے, یہ ہمارے ایشیا کا میپ ہے, ایشیا کا. یہ آپ کے پاس ہے بحیرہ عرب سمندر, انڈین اوشن کا حصہ ہے, بحر ہند کا بحیرہ عرب. یہ بھی آپ کے پاس بحر ہند ہے, انڈین اوشن. اچھا, یہ پاکستان, اس کے ساتھ افغانستان. افغانستان کے بالکل قریب یہ تاجکستان, کرغیزستان, قزاقستان, ازبکستان, ترکمانستان, آذربائیجان. یہ 1 2 3 4 5 6 ریاستیں تو یہ ہوئی آپ کی. چونکہ یہ ایشیا کے وسط میں ہیں, مڈ میں ہیں, اس لیے ہم ان کو وسطی ایشیائی ریاستیں کہہ رہے ہیں. اب ان ریاستوں کے پاس اپنا کوئی سمندر نہیں ہے. دیکھیے, اس طرف روس ہے, رشیا, اور یہ سارے علاقے فریزڈ ہیں, برفانی علاقے ہیں. اب ان ممالک کو اگر پوری دنیا میں تجارت کرنی ہے تو ظاہر ہے یہ کہاں سے نکلیں گے؟ سمندر تو ان کے پاس نہیں ہے, بحری راستے تو نہیں ہیں ان کے پاس, اور انہیں باہر نکلنے کے لیے دوسرے ملکوں سے پرمیشن لینا ہوتی ہے. اگر یہ روس کی طرف سے باہر جائیں گے تو روس کے اوپر فلائی کرنے کے لیے, روس کے اوپر سے گزرنے کے لیے ہوائی جہازوں کو روس کی اجازت کی ضرورت ہے. اچھا, اس طرف جانے کے لیے یہاں اجازت درکار ہے. اگر یہ لوگ ایران سے باہر نکلیں تو ایران کے اوپر سے گزرنے کے لیے ایران کی اجازت درکار ہے. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ہوائی جہازوں سے جو تجارت ہوتی ہے نا, وہ بہت مہنگی پڑتی ہے. ہوائی جہاز زیادہ وزن اٹھا کر نہیں جا سکتے, پھر ہوائی سفر مہنگا پڑتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں بحری جہاز جو ہیں ان کا سفر بہت سستا اور بہت آسان. اور یہ بحری جہاز ایک وقت میں کئی ہزار ٹن وزن اٹھا کر سفر کر لیتے ہیں.
جبکہ ہوائی جہاز اتنا وزن اٹھا کر نہیں جا سکتے، اس لیے ہوائی تجارت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اب یہ ملک ہیں لینڈ لاکڈ، لینڈ لاک مطلب چاروں طرف سے یہ دوسرے ملکوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو باہر نکلنے کے لیے یہ لاک ہو گئے ہیں ہر طرف سے، انہیں باہر نکلنے کے لیے دوسرے ملکوں کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی ملک زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا علاقہ اسی ملک کی ملکیت ہوتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں، پاکستان کا جتنا رقبہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر، تو یہ زمین سے لے کر آسمان تک سارے کا سارا پاکستان سمجھا جائے گا۔ اب اگر کوئی ملک پاکستان کے اوپر سے فلائی کرنا چاہے تو اسے پاکستان کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی، لیکن خود پاکستان کو کسی اور ملک کے اوپر سے فلائی کرنے کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنا سمندر ہے۔ تو پاکستان لینڈ لاک نہیں ہے، انڈیا لینڈ لاک نہیں ہے، بنگال لینڈ لاک نہیں ہے، لیکن نیپال لینڈ لاک ہے، ٹھیک ہے، چائنا لینڈ لاکڈ ہے۔ اسی لیے چائنا ہمارے پاکستان میں اس روٹ سے سی پیک بنا رہا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور سی پیک، تاکہ وہ اس روٹ سے سمندروں تک جا سکے۔ اچھا، افغانستان لینڈ لاک ہے، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، یہ علاقے لینڈ لاکڈ ہیں۔ اب ان کو سمندر تک جانے کے لیے پاکستان کا راستہ، پاکستان کی زمین، پاکستان کی سڑک اور پاکستان کی پرمیشن کی یعنی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ اور تجارت کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی ملک بغیر تجارت کے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کرے، لین دین کرے، اور تجارت ہوائی جہازوں سے بہت مہنگی ہوتی ہے، سمندری تجارت سستی ہوتی ہے۔ سمندر پاکستان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان ممالک کی یہ مجبوری آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیں ہم کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک تاجکستان، کرغیزستان، ترکمانستان وغیرہ ہیں۔ یہ اسلامی ممالک ہیں جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے کم ہیں، یعنی ان کی آبادیاں کم ہیں، مگر رقبے کے لحاظ سے، ایریا کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 6 گنا بڑے ہیں۔ اور یہ تمام ممالک پیٹرول اور گیس کی دولت سے مالا مال ہیں اور زرعی اعتبار سے خود کفیل بھی ہیں، یعنی اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ اب یہ ممالک سمندر سے بہت دور واقع ہیں۔ اگر پاکستان افغانستان کی طرح ان ممالک کو سمندر تک راستہ فراہم کر دے تو اس پورے خطے میں ترقی کے روشن امکانات موجود ہیں، یعنی یہ ملک بھی ترقی کریں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ پاکستان دنیا میں ایک بڑی برآمدی منڈی یعنی ایکسپورٹ مارکیٹ کے طور پر سامنے آئے گا، کاروبار میں اضافہ ہوگا جس سے زرعی، صنعتی اور معدنی ترقی ہوگی، سیر و سیاحت کو فروغ ملے گا۔ موٹر وے کی تعمیر اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی مزید اقدامات درکار ہیں تاکہ یہ سارے اسلامی ملک مل کر یورپی یونین کی طرح آزادانہ کام کر سکیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر پاکستان یہاں اپنے ساحلوں پر، اس جگہ پر، یہاں پر کوئی ایسا ایک انٹرنیشنل مارکیٹ قائم کرے، ان ملکوں کو راستہ دے، جیسے ہم چائنا کو راستہ دے رہے ہیں، سی پیک کے ذریعے چائنا یہاں سے گزرتا ہوا یہ پاکستان کے ساحلوں پر گوادر تک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں گوادر ہے۔ تو اگر ہم چائنا کو راستہ دے سکتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان ان کو موٹر وے کے ذریعے ملا دیں؟
ادھر سے ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، ان تینوں کو بھی موٹر وے کے ذریعے ملائیں اور یہ براستہ افغانستان پاکستان کے ساحلوں پر آ جائیں، تو اس سے دیکھیں کیا ہوگا۔ چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت بڑا لیجنڈ ہے، اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً تمام پروڈکٹس بیچ رہا ہے۔ ادھر سے چائنا، ادھر سے قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، ترکمانستان، 6 ریاستیں یہ، 7واں چائنا، 8واں افغانستان، 9واں خود پاکستان۔ اگر یہ سارے ملک مل کر یہاں ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بنا لیں تو پاکستان کو اس سے ٹھیک ٹھاک نفع ہوگا، یعنی ساری دنیا انڈین اوشن یا بحر ہند کے ذریعے پاکستان کے ساحلوں تک آئے گی۔ ادھر سے یہ جو ممالک ہیں، یہ سارے ممالک یہ اپنا مال لے کر پاکستان آئیں گے، پاکستان کی سڑکوں سے گزریں گے، پاکستان ان سے ٹول ٹیکس وصول کرے، ان سے ریونیو حاصل کرے، پاکستان کو یہاں سے ٹھیک ٹھاک آمدنی اس مد میں ہو سکتی ہے۔ پھر ان ممالک سے تعلقات ہمارے یوں بھی اچھے ہو جائیں گے کہ ان سے ہم تیل، گیس، پیٹرول وغیرہ خرید سکتے ہیں، یہ معدنیات سے مالا مال ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکستان ان کو راستہ دے، ان سے پیٹرول، گیس خریدے، ان سے بجلی خریدے، یہاں بجلی بنانے کے بڑے مواقع میسر ہیں، یہ پاکستان کو بجلی فراہم کریں، معدنیات دیں، پیٹرول، گیس وغیرہ دیں، پاکستان ان کو راستہ دے، اس کے ساحلوں کے ذریعے آمد و رفت ہو، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک بہترین قسم کی انٹرنیشنل مارکیٹ وجود میں آ جائے گی۔ تو یہی چیز وہ یہاں ہمیں اصل میں سمجھانا چاہتا ہے کہ پاکستان ایک گیٹ وے ہے، ان لینڈ لاک کنٹریز کے لیے گزرگاہ ہے۔ تو اگر پاکستان اس سلسلے میں اقدامات کرے، لیکن میں یہاں ایک بات بتا دوں، یہ چیز ہم ذرا ذہن میں رکھیں گے کہ عالمی طاقتیں جیسے امریکہ ہے یا روس ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چائنا کو یہاں سے راستہ دے، کیونکہ یہ سی پیک جو ہے اس سے چائنا کو ترقی ہوگی، چائنا کا مال مارکیٹوں میں آئے گا، تو امریکہ یا روس کا مال کوئی نہیں خریدے گا، اس سے امریکہ اور روس کو مطلب نقصان ہو سکتا ہے۔ تو امریکہ اور روس یہ بڑی طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ سی پیک بنے اور چائنا باہر آئے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ چائنا روس اور امریکہ کے خلاف ہے، ادھر سے امریکہ اور روس چائنا کے خلاف ہیں، تو یہ ایک انڈسٹریل وار ہے، صنعتی جنگ ہے، اس لیے اس میں رکاوٹیں بھی پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور اگر پاکستان اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ ان ریاستوں کے ساتھ کرتا ہے کہ ان ریاستوں کا مال پاکستان کے ساحلوں تک آئے اور پوری دنیا میں ان ریاستوں کا جو معدنیات ہیں، پیٹرول ہے، گیس وغیرہ، یہ ایکسپورٹ ہوں، یہ علاقے ترقی کریں، تو چونکہ یہ اسلامی ممالک ہیں، مسلمان علاقے ہیں، تو یہ امریکہ، روس وغیرہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن پاکستان کو قدرت نے ایک بہترین موقع دیا ہوا ہے، اگر ہم اس سلسلے میں کام کریں تو پورے خطے میں ترقی کے روشن امکانات موجود ہیں۔ پاکستان ایک بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ بن جائے گا، کاروبار بڑھے گا، زراعت میں، صنعت میں، معدنیات میں ترقی ہوگی، ہماری ٹورزم جو ہے اس کو فروغ ملے گا، تو ہم اس پر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن 2 وجوہات ہیں، ایک تو وہی عالمی طاقتیں اس بات کو پسند نہیں کرتی، اور دوسری وجہ بیٹا پاکستان کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم اکنامیکل کرائسس کا شکار ہیں، مالی مشکلات ہیں، ہم ایسا نہیں کر پاتے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم اس بڑے پروجیکٹ پر کام کریں، لیکن اگر ہم کریں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔